ان 2 مہینوں میں نے حسین کا ذکر سنا. 2 مہینے اتنی ایجوکیشن اور اتنا لٹریچر اور اتنا مواد آپ نے شاید کسی قوم لیتی ہو 2 مہینوں میں، جو شیعہ قوم لیتی ہے مولا حسین کے صدقے میں. تو میں نے 2 مہینوں میں سیکھا کیا؟ کہ ان 2 مہینوں میں میری زندگی کا قبلہ بدلا، میرا اینگل بدلا، میری حرکتیں بدلی، میرے گھر کا سسٹم بدلا، میرا ادب، میرا اخلاق، میری بیوی کے ساتھ جھگڑے، میرے بیٹے کے ساتھ اختلافات، کچھ بنا کے نہیں بنا. اگر میں 2 مہینوں میں خود کو نہیں بدل سکتا تو میں خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینی ہوں، کیونکہ حسین نے چند دن میں حر کو بدل دیا تھا. جو خود کو 7 دن میں بدل دے وہ حر ہے. اور میرا موضوع بھی چل رہا ہے کہ یہ کربلا کرتی کیا ہے. اہل بیت کا کام ہے لوگوں کو خالص کرنا. کربلا تجھے خالص کرتی ہے. کیسے؟ جب نبی کی نبوت پہ سارے مسلمان ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سارے یونائٹڈ ہیں کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب یہاں پہ ہم سب یکمشت اور ایک ہیں، لیکن جیسے رسول کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے چھانٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ علی والا ہے، یہ نہیں ہے، یہ علی والا ہے، یہ نہیں ہے. مولا حسین امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے لوگوں کو خالص کرنا. جس طرح آگ کا ایندھن سونے کو خالص کرتا ہے نا، اسی طرح ولایت اہل بیت لوگوں کو خالص بناتی ہے. امام حسین جب تک مدینے میں تھے ہزاروں خط آئے، اور جب تک خط تھے تو سارے دعوت دینے والے تھے. جیسے جیسے حسین مدینے سے کربلا قریب ہوتے گئے چھاٹی ہوتی گئی کہ کون حسین کا ہے اور کون حسین کا نہیں ہے. حسین بھی اور آگے بڑھے تاکہ دنیا دیکھے کہ خالص کون ہوتا ہے، دنیا دیکھے کہ حسینی کون ہوتا ہے. جتنا بندہ حسین ان کے قریب ہوتے گئے پتہ چلتا گیا چھاٹی ہوتی گئی. اور کتنے بچے؟ 72 بچے. یہ تھے کربلائی جن کو حسین نے 10 دنوں میں خالص کر دیا تھا. اسی طرح جب محرم آتا ہے نا تو خالص ہو جاتا ہے، چاہے نہ چاہے مجلسوں کی وجہ سے تو خالص ہو جاتا ہے. تیرے وجود میں جذبات حسین پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا مجلسوں میں آنے یا مجلسیں کروانے میں یہاں پہ صرف دیا جاتا ہے، کچھ لیا نہیں جاتا. یہ مجلس کا رنگ ہے. یہ مجلس پڑھنے والا علم دیتا ہے، مجلس کرانے والا نیاز دیتا ہے، نظر دیتا ہے. یہاں تجھے صرف جذبہ ایثار نظر آتا ہے. کربلا جاتے ہو وہاں بھی صرف تجھے دینا نظر آتا ہے، کچھ لینا نظر نہیں آتا. تو چاہے نہ چاہے حسین کی مجلس میں آ کر تیرے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے حسین کی مجلس میں آتے ہو انا تکبر ختم ہو جاتا ہے. حسین تجھے خاک ساری سکھا دیتے ہیں، سارے آ کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو. تو 2 مہینہ جو حسین نے تیرے وجود میں اپنا جذبہ پیدا کیا، سوال یہ اس جذبے کو بقا تک کتنا لے کر جاتے ہو. مراتب جیسے زائروں کے بہت مراتب ہیں نا. ایک زائر کربلا جاتا ہے اور صرف فرمایا زائر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے. 4تھے دن عبادت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 3 دن تک اس کے وجود میں جذبہ روحانیت حسین ہوتا ہے. جیسے کربلا سے اپنے وطن میں آتا ہے پھر ظلمتوں میں چلا جاتا ہے، پھر اندھیروں میں چلا جاتا ہے. اب اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. اب زائروں کی اقسام میں فرمایا وہ زائر جس نے حسین کی زیارت اپنے قلب سے کی ہو، جس نے اپنا محور زیارت حسین اور اپنا محور قلب کو بنایا ہو. ایسا زائر جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 100 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے. صرف خود جنتی نہیں ہے، 100 لوگوں کو جنت میں لے جانے کی شفاعت. یہ کیسا زائر ہے؟ ایک بندہ صرف مولا حسین کے حرم میں جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس حرم کے اندر امام حسین ہے، وہاں بڑا باادب ہوتا ہے. لیکن پھر حرم سے باہر نکل کے جب بین الحرمین میں آتا ہے تو وہاں سمجھتا ہے میں تھوڑا حسین سے دور ہو گیا ہوں، تھوڑی ایسی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے. پھر حرم کے بین الحرمین سے نکل کے جب ہوٹل میں جاتا ہے، اور ہوٹل میں فری کا وائی فائی بھی ہوتا ہے، اب موبائل کو یوز کرنا شروع کرتا ہے. بھول جاتا ہے کہ میں آیا کس کی زیارت کے لیے تھا، کرنے کیا آیا تھا. پھر اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. پھر ایک زائر جب ہوٹل سے نکل کے کنیکٹڈ فلائٹ پکڑ کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، وہاں تو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ کوئی حسین بھی تھا.
اور جب اپنے وطن میں آتا ہے پھر ویسے کا ویسا بن جاتا ہے. یہ ظاہر نہیں، وہ ظاہر جو حسین کو اپنے روزے میں بھی دیکھے، بین الحرمین میں بھی حسین کے ساتھ ہو، ہوٹل میں بھی حسین کے ساتھ ہو، جب وطن میں واپس آئے پھر بھی حسین کے ساتھ ہو. جب ایسا ساتھ ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت معکم فی الدنیا والآخرہ. جب وہ معیت اہل بیت کو محسوس کرے کہ میں ہمیشہ کہ عالم محضر خدا دنیا اللہ کا محضر ہے، جب یہ تصور تیرے وجود میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان پھر تو مقام اعلیٰ تک پہنچتا ہے. لیکن جب تو اہل بیت سے فکراً خیالاً یا پریکٹیکلی یا ذاتاً دور ہو جاتا ہے تو تیرے وجود میں ظلمت بھر جاتی ہے. اور کبھی آپ نے سوچا کہ کسی مومن کا جب انتقال ہو جاتا ہے، میں نے بہت سوچا، ایک جس بھی شخص کا انتقال ہو جائے، جیسے ابھی اس مومن کا انتقال ہوا ہے، ہم جب اس کے گھر جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ آج تک کبھی سوچا؟ امیر ہو، غریب ہو، سیاستدان ہو، بادشاہ بھی کیوں نہ اگر مر جائے تو اس کے گھر میں ہم کیا لے کر جاتے ہیں؟ جا کر بیٹھتے ہیں اور صرف ایک سورہ حمد پڑھتے ہیں. کبھی غور کیا اس پہ کہ اگر میں مر بھی جاؤں اور مرنے کے بعد بڑے سے بڑا آدمی میرے گھر آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ سورہ حمد. وہ حمد جس کو میں نے زندگی میں اہمیت ہی نہیں دی، مرنے کے بعد یہی سورہ حمد میرے کام آ رہی ہے. میرا بھائی بھی آتا ہے تو سورہ حمد لے کر آتا ہے، مولانا بھی آتا ہے سورہ حمد لے کر آتا ہے، بڑے سے بڑا وزیر بھی ہو تو کیا لے کر آتا ہے؟ سورہ حمد لے کر آتا ہے. تو انسان یہ سوچے کہ مرنے کے بعد مجھے کون سی چیزیں کام آتی ہیں. تو کہا مولا میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز سے آپ نے دوستی کی اس چیز سے میں نے دوستی کی. تو امام فرماتے کم از کم روزانہ 40 آیتیں قرآن کی پڑھا کرو. اگر قرآن کو اپنا دوست بناؤ گے تو یہی دوست کل قبر میں آ کے تیری مدد کرے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. واجل فرق. تو عزیزان محترم، جتنا کنیکٹڈ رہیں گے وہ لوگ تاریخ میں گمراہ نہیں ہوئے جنہوں نے خود کو متمسک رکھا اہل بیت کے در سے. 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ہر امام نے آنے والی نسل کو اگلے امام کے لیے تیار کیا. امام حسین نے لوگوں کو مولا امام علی ابن الحسین کے لیے تیار کیا. مولا امام زین العابدین نے 20,000 غلام خریدے اور ان کو آزاد کیا اور ان کو تیار کیا تاکہ وہ امام محمد باقر کی امامت کو مانے. معرفت دی ان کے وجود. تب جا کے چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد آپ ہزاروں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے امام نے اگلے کے لیے میدان بنایا تھا. یہ بنتا گیا یہاں تک کہ 11ویں امام یہ لوگوں کو تیار کرتے تھے تاکہ نسلیں آنے والے امام کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس زمانے میں یہ ذمہ داری ہے مومنوں کی کہ فرمایا غیبت کبریٰ میں اگر کوئی بینہ ہے، اگر کوئی لوگوں کے لیے دلیل دے سکتا ہے وہ ہمارے مومن ہیں. یہ مومنین کی مانند چاند کی طرح اور ہم سورج ہیں. جب تک سورج ہوتا ہے تو چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند کی ذمہ داری ہے کہ سورج کی روشنی کو لوگوں تک پہنچائے. تو فرمایا مومن غیبت امام میں تو بین بن جا، تو امام زمانہ کا معرف بن اور آنے والی نسلوں کو اس وجود الہی کے لیے آنے کے لیے آمادہ کر اور آمادہ سازی کر. اور کس طریقے سے اور کس ذریعے سے. حالانکہ 7ویں امام بھی اتنے سال جیل میں رہے لیکن مولا کا لقب یہ نہیں جو 11ویں امام کا لقب ہے. حسن عسکری، وہ امام جو عسکر میں بڑے ہوئے. ٹوٹل امام کی امامت 6 سال ہے، 28 سال میں مولا شہید ہو جاتے ہیں. یہ اتنے سال بھی اگر امام زندہ ہے تو کیونکہ انہی 6 سالوں میں 3 بڑے بادشاہ بھی واصل جہنم ہوئے. فرصتی نہیں تھی. ایک نے آرڈر دیا جب یہ کوفے کے راستے پہ جائیں ان کو مار دیا جائے، لیکن جس رات آرڈر دیا اگلے دن وہ خود مر گیا. تو پھر اگلا بادشاہ پریشان ہو گیا. اور ان کو عسکر میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جانتے تھے جو 11واں ہوگا اور اس کا جو 12واں پیدا ہوگا وہ ہماری تمام حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو فرماتے مسل امام زمان بالکل مسل حضرت موسیٰ کی طرح ہے. جس طرح حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ہزاروں بچوں کو مارا گیا، ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر دیا گیا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو.
لیکن مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی پلان بنایا تھا لیکن خدا کا پلان سب سے بڑا تھا۔ یہ عجیب مقام ہے کہ جب بی بی نے حضرت موسیٰ کو اس گہوارے میں ڈال کے اور پانی میں چھوڑ دیا، اللہ نے جس موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا اسی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بڑا کر کے دکھایا۔ کہا فرعون یہ تیرے سینے پہ بڑا ہوگا اور تیری داڑھی کے بالوں کو نوچے گا۔ فرعون کو سب سے بڑا غصہ یہ تھا، ارے جس بچے کو میں نے پالا آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہی سلسلہ امام زمانہ کا تھا۔ فرمایا مردوں کو بھیجا جاتا تھا جاسوسی کے لیے، عورتوں کو بھیجا جاتا تھا، یعنی مردوں کو بھی چیک کیا جاتا تھا، عورتوں کو عورتوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، چہروں کو چیک کیا جاتا تھا، حکیماؤں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ چیک کیا جائے اس گھر میں کسی خاتون کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، کہ مولا کی جو خود ولادت ہے وہ اعجاز سے ولادت ہوئی، معجزے سے۔ صرف ایک غلامہ ہے جس کو پتا ہے، 5 سال امام سرداب میں بڑے ہوئے باہر بھی نہیں نکل رہے، گھر کے غلاموں کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں ایک بچہ پیدا بھی ہو چکا ہے اور بڑا بھی ہو رہا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج ولادت ہونے والی ہے، وہ بھی پوچھتی ہیں میں نے تو کوئی آثار نہیں دیکھے، کہ نہیں یہ میرا بیٹا معجزے سے پیدا ہوگا، اعجاز امامت سے پیدا ہوگا۔ شیعہ اتنے خفقان میں اور اتنی پریشانی میں کہ امام سے ربط کیسے برقرار کریں، ملے تو کیسے ملیں، ملے پر پابندی ہے۔ جیسے آپ محلے میں سبزی آتا ہے، آتا ہے اور آواز دیتا ہے جیسے آلو چاہیے، سبزی چاہیے، جیسے گھی چاہیے، وہ زمانہ تھا، یا امام کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اسی دوران کے مولا اس سے کوئی سبزی لیتے تھے، اسی دوران رد و بدل ہوتا تھا کہ شیعہ پوچھ کیا ہے اور امام جواب کیا دے رہے ہیں۔ جب گھی لینے آتے تھے تو گھی کی دیگچیوں میں نیچے امام سارے سوالات کو رکھ دیتے تھے اور اس بہانے پھر شیعہ سوالات کو پڑھتے تھے۔ اس طرح معاشرے کو تیار کیا گیا کہ ایک امام آئے گا، اور کئی سالوں تک لوگ جو وجوہات لے کر آتے تھے، خمس لے کر آتے تھے، وہ میزانہ کی جگہ پہ مولا کے بھائی جناب جعفر کذاب لیتے رہے۔ وہ امانتوں کو میں امام ہوں، لوگوں سے خمس، لوگوں کو کیا پتا، دور سے آتے تھے، کہتے تھے ہاں بھائی ہے، یقیناً یہ ہوگا، دے کر جاتے تھے۔ بڑی زحمتوں کے بعد دین حق آپ تک پہنچا کہ ایک امام کا چاہنے والا کہتا ہے بہت موٹی لکڑی تھی، اس زمانے میں آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی تھی، وہ لکڑی امام نے مجھے دی اور کہا میرا فلاں چاہنے والا شیعہ ہے، اس گھر تک یہ لکڑی پہنچا دینا۔ یہ جوان کہتا ہے میں لکڑی لے کر جا رہا تھا، راستے میں دریا کو پار کرنا تھا اور دریا کا راستہ بند تھا اور اس راستے کو کھولنا تھا، تو کسی نے کہا آپ کے پاس موٹی لکڑی ہے، اس سے دھکا دیتے ہیں۔ کہ میں نے لکڑی اٹھائی اور جب دھکا دیا وہ لکڑی ٹوٹی اور اس کے بیچ سے امام کے لکھے ہوئے خطوط ملے۔ پھر مجھے پتا چلا مولا لکڑی نہیں پہنچا رہے، مولا خطوں کو اپنے شیعوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان زحمتوں میں دین اور مکتب بڑھا۔ فرمایا زہر تو حسن کو بھی ملا، 2 ہی تاریخ میں حسن ہیں جن کو زہر ملا ہے نا۔ جو زہر امام حسن کو دیا گیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ پیتے ہی مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے تھے۔ کہ امیر شام کہتا ہے میں نے ایک زہر روم سے منگوایا، 6 مرتبہ مولا حسن کو زہر دیا گیا، یہ 7ویں مرتبہ تھا۔ میں نے روم سے ایک زہر منگوایا ہے جس کو اگر دریا میں ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا سخت زہر ہے۔ باہر والوں نے دیا لیکن حسن پہ اتنا اثر نہیں ہوا، اب گھر کے اندر والوں کو ڈھونڈا۔ دشمن بڑی باریک بینی سے اہل بیت کو دیکھتا تھا، ایک مرتبہ باہر والوں کو دشمن بناتا ہے۔ پھر 2 امام ایسے ہیں جن کو بیویوں نے مارا ہے، امام جواد اور امام حسن۔ امام جواد کی امامت بھی بہت تھوڑی ہے، پھر اس امام کو بچپن سے اپنے گھر میں ظالم بڑا کرتا ہے۔ وہی سوچ جسے موسیٰ کو فرعون نے بڑا کیا، یہ سوچ کے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو مجھ سے کیوں لڑے گا کیونکہ میں بڑا کر رہا ہوں۔ اسی سوچ سے امام جواد کو اپنے گھر میں بڑا کیا، اپنے استاد امام پہ رکھے کہ اگر اس کی مینٹلٹی میری ہو گئی ہے، میری سوچ پہ چلے گا، بڑا ہو کے میری روش پہ چلے گا، پھر ہم تو کہیں گے اہل بیت تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ اب ان کو کیا پتا، ان کا علم اکتسابی نہیں ہے، لدنی ہے۔ فرمایا 4 امام جمعہ و جماعت بدلے گئے۔ جو شہر کا مفتی امام جماعت تھا اس کو استاد رکھا امام جواد پر۔ وہ تفسیر قرآن پڑھنے لگا تو امام جواد اس کی تفسیر سے غلطیاں نکالنے لگے۔ کہا جو تو پڑھا رہا ہے وہ غلط پڑھا رہا ہے، جو تفسیر کر رہا ہے۔ اس نے کہا بچے مجھے سکھاؤ گے کہاں، میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب اس نے تفسیر امام نے بیان کرنا شروع کر دی، یہ 2 دن میں مولا کا شیعہ بن گیا۔ اس کو جمعے سے ہٹا دیا، پھر دوسرا بھیجا وہ شیعہ بنا، پھر تیسرا بھیجا وہ شیعہ بنا، پھر چوتھا بھیجا وہ شیعہ بن گیا۔
اس نے کہا اگر میں اس طرح مفتیوں کو بھیجتا رہا تو یہ سارے مفتیوں کو شیعہ بنا دے گا۔ ان حالات میں اہل بیت نے تبلیغ کی، پوری زندگی، ایک امام تو ہے نا جس کی زندگی 7 سال 8 سال، پوری زندگی جس امام کی زندان میں گزرے، یہ گھر نہیں تھا، یہ زندان تھا۔ فرمایا بغیر موقع، بغیر محل، جب چاہتے تھے گھر پہ چھاپا لگاتے تھے، چیکنگ ہوتی تھی، لیکن کہیں بھی انہیں امام ملتا نہیں تھا۔ پھر دشمن نے آخر میں ایک حربہ ڈھونڈا کہ اس کا بچہ ہمیں مل تو نہیں رہا، اب ہم اس کو ماریں گے تو یہ تو ممکن نہیں کہ باپ مر جائے اور بیٹا نہ نکلے، کہ یہ حربہ اپناتے ہیں جب مر جائے گا تو بیٹا تو ضرور باپ کے جنازے میں آئے گا۔ وہی کام جو امام حسین کے ساتھ ہوا تھا نا، جب مولا کو شہید کرنے لگے تو امام سجاد خیمے سے باہر، کیسے کسی بیٹے کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ بابا کو مارا جائے اور بیٹا بیٹھا رہے، کہ سید الساجدین خیمے سے باہر نکلے، لیکن امام حسین نے اشارہ کیا سجاد تو خیمے کے اندر بیٹھ جا۔ یہی حال امام زمانہ کا بھی تھا کہ چچا اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن بالآخر پھر بھی امام زمانہ آئے اور نماز پڑھا کے چلے گئے۔ ہدف یہ تھا کہ امام کو شہید کر دیا جائے تاکہ امام زمانہ کو باہر نکالا جائے گا، پہلے باپ کو ماریں، بیٹا جب باہر نکلے گا پھر اسے ڈھونڈ دیا جائے گا اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ وعدہ الہی تھا کہ حجت خدا کو باقی رکھا جائے اور ہر زمانے میں یہ حجت باقی رہے تاکہ اس کے چاہنے والے اس امام سے فیض لیتے رہیں۔ کہ وہ میرے امام فرماتے ہیں آیت اللہ شیرازی، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ہر بندے کے دیکھنے کا اینگل الگ ہوتا ہے، مصیبت اہل بیت کو دیکھنے کا اینگل ہر کسی کا الگ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی چلتے چلتے گر جائے، ایک آدمی اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، اس کا گرنا، اس کی چوٹ لگنا اس کے لیے مصیبت ہے کہ نہیں ہے، اسے زخم ہوا ہے، لیکن ایک آدمی اس کی مصیبت پہ ہنستا ہے، دوسرا آدمی اس کی مصیبت پہ غمزدہ ہوتا ہے، تیسرا آدمی غمزدہ بھی ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل تک بھی جاتا ہے۔ مختلف کیفیتیں، اسی طرح ہر بندہ جب حسین اور اہل بیت کی مصیبت کو دیتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو بنو امیہ کی طرح اہل بیت مصیبتوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، میرے آقا کے ہونٹوں پہ چھڑی مار کر ہنس رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے نا جو دیکھ کر رو رہے تھے لیکن کر کچھ نہیں رہے تھے، شایعت وبایعت اسرجت وتنقبت، سب پہ اہل بیت نے لعنت کی ہے نا۔ کچھ وہ جو مصیبت کو دیکھ کے ہنسیں، کچھ وہ جو مصیبت کو دیکھ کر رو رہے تھے، کچھ ایسے بوڑھے تھے جو کربلا کی اونچائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دور سے حسین کو دیکھ رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے خدا اس کی مدد کرنا، خدا یا نبی کا نواسا اسے مر نہیں دینا، رو رہے تھے لیکن موت کے خوف کی وجہ سے حسین کی مدد کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ کچھ وہ ہیں جو مصیبت کو دیکھتے ہیں اور نصرت کے لیے آتے ہیں، ان پر اہل بیت نے سلام کیا ہے۔ تو اہل بیت کی مصیبت کو دیکھنے کا اینگل ہر کسی کا الگ ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اہل بیت کے مصائب کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی فرمایا کہ اتنے مصائب بھی نہ پڑھو کہ تیرے دل میں قساوت پیدا ہو جائے۔ کیوں کہا کہ کربلا میں 3 دن سے زیادہ رہنا مکروہ ہے، کیونکہ زیادہ رہو گے کہیں قسی نہ ہو جاؤ اور حسین کی طلب خاموش نہ ہو جائے۔ یہ تڑپ ہمیشہ اپنے وجود کے اندر پیدا کر کے رکھو کہ حسین کی زیارت ہو، یہ تشنگی۔ آیت اللہ شیرازی جب ذاکر نے صرف اتنا جملہ کہا کہ علی کی بیٹی کو شرابی کے دربار میں لایا گیا، آگے بڑھنا چاہتا تھا، شیرازی نے کہا ذاکر رک جا، تو آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، مجھے اس مصیبت پہ رونے تو دے۔ کیا یہ میری بیٹی یا تیری بہن یا میری ماں تھی جسے دربار میں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور کس کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے؟ شرابی کی دربار میں۔ دموع دمن، امام زمان کیا فرماتے ہیں، میرے جد حسین آپ پر وہ آنسو رو جن آنسوؤں سے خون نکلتا ہے۔ امام حسین، امام زمانہ کے دیکھنے کا جو انداز وہ الگ ہے، ہم ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم مختلف سوسائٹی میں جا کے مصائب پڑھتے ہیں، کچھ مومن کچھ برداشت نہیں کر پاتے۔ جب ہم پارا چنار یا مختلف ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ مصیبتیں برداشت نہیں کر پاتے لوگ، کیونکہ ہر کسی کے دیکھنے کا زاویہ الگ ہے۔ جب ایک عام سا مومن برداشت نہیں کر پاتا، امام زمانہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟
کہ علماء یہ کہیں کہ 40 سال سید سجاد خون روئے، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ نہیں، سجاد زیادہ نہیں روئے، بہت روئے تو 40 سال روئے۔ فرمایا سب سے زیادہ جو امام رویا ہے وہ امام زمانہ ہے، 1000 سال گزر گئے آج تک رو رہے ہیں۔ اس امام کو تسلی دیا کرو۔ ایک مشورہ دے رہا ہوں، کوئی عمل زیادہ کر بھی نہ سکو نا، تھوڑا ہی کیا کرو، تھوڑا ہی کیا کرو۔ نماز تہجد پوری نہیں پڑھ سکتے نا، ایک وتر ہی پڑھ لیا کرو۔ کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے نا، بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نا، چلتے چلتے پڑھ لیا کرو، مستحب نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت میں اگر یہ سوال ہونا کون ہے نماز شب پڑھنے والے، کم از کم تو آگے تو بڑھے۔ رجب کے مہینوں میں ایک ہی روزہ رکھا کرو، جب سوال ہونا این الرجبیون، کہاں ہیں رجبیون، کم از کم تو آگے تو بڑھے۔ وہ اور بات خلوص تھا کہ نہیں، لیکن اس صف میں تو آ جائے۔ تو فرمایا کم از کم ایک آنسو بھی حسین پہ بہا لیا، کہ اگر پوچھا جائے کون تھے حسین پہ رونے والے، کم از کم تمہارا نام ان کی صفوں میں شامل تو ہو جائے۔ کون تھے اپنے امام زمانہ کے ساتھ درد دل کرنے والے؟ مظلوم کائنات اگر آج کوئی ہے تو امام زمانہ ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ السلام علی حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ۔ یہ جملے امام زمانہ کے جملے ہیں، آج اسی امام کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤ۔ مساء و صباح اے دادا حسین، میں صبح شام آپ پہ خون روتا ہوں۔ یہ وقت عصر ہے، سنو گے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ عجیب مصائب امام زمانہ کے۔ اے مومن، تو کل کے بعد اپنی خوشیاں منائے گا، لیکن امام زمانہ کیسی خوشی منائے؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کے بابا کو کیا ہوا، کہے گا مولانا میرے بابا مر گئے۔ اچھا آپ کے دادا کو کیا ہوا؟ مثلاً کہ اس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اگر کوئی امام زمانہ سے پوچھے مولا آپ کے بابا کو کیا ہوا، کہیں گے میرے بابا کو زہر دی گئی۔ آپ کے دادا کو کیا ہوا؟ کہیں گے جوانی میں زہر دی گئی۔ آپ کے پردادا کو کیا ہوا؟ اسے بھی
زہر دے گئے. پوچھتے جاؤ گے بتاتے جاؤ گے, یہاں تک کربلا کا پوچھو گے آپ کے دادا حسین کو کیا ہوا تھا, فرمائیں گے اسے پیاسا بے کفن, میرے دادا پہ گھوڑے دوڑے گئے. پوچھو کہ مولا آپ کی دادی کے ساتھ کیا ہوا, کہیں گے میری دادی پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا تھا. تبھی فرماتے جب تیری آنکھوں میں آنسو ہو, اور سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا. اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو تماچے مارے. او میری پھوپھیوں کی جانیں چھینے. امام زمانہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا. مولا یہ مومن آپ کو آپ کے بابا کا پرزہ دینے آئے. مولا آپ بھی یتیم ہوئے, آپ کی عمر بھی 5 برس تھی. مولا کربلا میں سکینہ بھی یتیم ہوئی, لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے, کسی نے آپ کو دادیانے نہیں مارے. لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی رو رو کر کہتی تھی بابا او میرے غریب الوطن بابا, بابا تو نے کہا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے, او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے, او بابا کوفیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں. ہر معصوم کی سنت ہے جب کوئی امام شہید ہوتا تھا دوسرا امام بابا کا سر اپنی گود میں لیتا تھا. مولا بڑے خوش نصیب ہیں, آپ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لیا. لیکن میں قربان سکینہ پہ بابا کا سر نہیں ملا, اگر ملا تو سر کٹا ہوا تھا. بچی بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل میں پہنچی. بی بی زینب فرماتی ہے جیسے میں مقتل میں پہنچی کیا دیکھا, سکینہ ایک کٹی ہوئی گردن پہ سر رکھ کے سو رہی. سکینہ کو اٹھانا چاہ, آواز آئی زینب میری بچی کو نہ اٹھانا, او میری بچی تھکی ہوئی ہے, او شمر نے بڑے تماچے مارے ہیں. جب زینب نے اٹھانا چاہا حسین نے منع کر دیا. سکینہ کی آنکھیں کھلی, پہلا سوال بھی زینب نے کیا سکینہ بدن تو سر سے پہچانا جاتا ہے, تیرے بابا کا سر موجود نہیں ہے, سکینہ تورے بابا کو کیسے پہچانا. رو کر کہنے لگی پھوپھی اماں میں نے بابا کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں بابا پہچاننے میں نہیں آئے, کیونکہ سر موجود نہیں تھا, لباس موجود نہیں تھا, بدن تیروں سے بھرا تھا. او پھوپھی اماں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ, او میری تھکی ہوئی بچی میرے قریب آ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے
سکینہ اور امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما۔